اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ پچھلی آیات میں جو ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام 2 مرتبہ غلطی کر چکے تھے۔ غلطی کیا کیے تھے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے صبر نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کہ ہم کر لیں گے، لیکن انہوں نے جو ہے دونوں مرتبہ غلطی کر چکے کہ وہ دونوں مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو ہیں ان کو ٹوک دیے تھے۔ اب تیسری مرتبہ جو ہے پھر کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ کیا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں صبر کر پائیے گا۔ آپ پھر تیسری مرتبہ جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے یہ بول دیے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ان سألتک عن شیء، اب اگر ہم آپ سے سوال کریں گے تو بعدها فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے کیا کیجئے گا کہ جو ہے ہماری اس غلطی کو معاف کرتے ہوئے کام یہ کیجئے گا کہ آپ ہم کو جو وہاں سے اکیلا چھوڑ دیجئے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اور یہ میرا ایک عذر ہے، یہ آپ سے ہم جو ہے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں۔ تو فانطلقا، ٹھیک ہے چلے۔ اب پہنچے کہاں کہ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی کے اندر پہنچے، اس بستی کے اندر جو ہے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اہلہا فابوا ان یضیفوہما، کہ بھائی ہم دونوں تینوں جو ہے مہمان ہیں، مسافر ہیں، تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، یعنی کہ آپ ہم کو کھانا دیجیے کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے جو ہے اہلہا فابا، انہوں نے انکار کر دے مہمان نوازی سے، کہا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو اس جگہ دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے ایک دیوار ہے، وہ دیوار جو ہے صحیح سلامت ہے، اور لوگ اس کو جو ہے گرانے کے چکر میں لگے، یعنی کہ دیوار گری ہوئی تھی ہلکی ہلکی، اور لوگ اس کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ وہ دیوار کو انہوں نے کیا کر دیا، سیدھا کر دیا، مرمت کر دیا، صحیح کر دیا۔ اب پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ کیا کہیں بول دیے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس دیوار کے کھڑا کرنے کی اجرت آپ لے سکتے تھے، اور ان سے کہہ سکتے تھے کہ آپ ہم کو کھانا کھلائیے، ہم نے آپ کا دیوار صحیح کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ختم، یہاں سے ان کی جو ہے الگ الگ ہو گئے۔ کہا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، دیکھو بھائی تمہارا وعدہ مکمل ہو گیا، تم سے ہم بار بار کہتے رہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں صبر کر پاؤ گے، پھر تم ٹوک دیے بھی، اب تمہارا جو وعدہ جو یہ تھا کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں گے یہاں سے، تو قال ھذا فراق بینی و بینک، تم اپنا راستہ جاؤ ہم اپنا راستہ چلتے ہیں، اب ختم یہاں سے۔ اب جو ہے دیکھیے کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب کہا کہ اب ہم دونوں الگ ہو رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو 3 جو سوال پیچھے ہوا اس کا مقصد کیا تھا، اب ہم اس کے بارے میں تم کو بتا دیتے ہیں کیا مقصد تھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی کا جو سوال تھا، کشتی کو جو ہم نے جو اس کے اندر سوراخ کر دیا تھا، اس کو ڈیمیج کر دیا تھا، اس کے اندر عیب نکال دیا تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لمساکین، یہ لوگ غریب لوگ ہیں، یعملون فی البحر، یہ لوگ سمندر کے اندر اپنا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو آر پار کرتے ہیں، یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں، تو مزدوری لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے تو کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے وہ۔ تو فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک، کہ اس کے آگے جو اگلا جو اسٹیشن، یعنی کہ اگلا جہاں پہ یہ کشتی پہنچنے والی ہے، وہاں پہ جو رکے گی کشتی، تو وہاں پہ جو وہ جو جگہ ہے وہاں پہ ایک بادشاہ ہے۔ اب وہ بادشاہ جو ہے اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کشتی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے وہ کشتی کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ بیچارہ غریب ہے، مزدور لوگ ہے، اس سے اس کا روزی روٹی چل رہا ہے، اگر اس کا کشتی اگر صحیح سلامت رہتا ہے تو اگلا جو ہے آگے جو وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، بادشاہ جو ہے اس کی کشتی کو جو ہے لے لے گا۔ تو میں یہ چاہیا، میرے دل میں یہ خیال آیا، اللہ مجھے حکم دیا کہ اس کی بشتی کو جو ہے عیب دار بنا دو، توڑ دو،
تاکہ اگلا جو بادشاہ جو ہے اس کشتی کو جو ہے وہ نہیں لے پائے. یہ ہمارا مقصد تھا پہلا. اب دوسرا مقصد کیا تھا کہ وہ امل غلام، جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ تھا کہ فکان ابواہ مؤمنین، تو اس بچے کے ماں باپ دونوں کیا تھے؟ مومن تھے، مسلمان تھے. تو فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ جوان ہو کے اپنے ماں باپ کے خلاف جو ہے اس کو سرکشی یعنی کفر پہ جو اس کو ابھارے گا. کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ جو ہے شروع سے ہی مسلمانوں کی بستی میں رہا ہے، ماحول میں رہا ہے. اب وہ بچہ کافروں کے ساتھ رہا ہے. اب وہ اگر بڑا ہو کے آگے چل کے اپنے ماں باپ پہ جو ہے اس کی نافرمانی کرے گا، ستائے گا اس کو جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے پریشان کرے گا کہ آپ کفر کی طرف آ جائیے. تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ بچہ اگر آگے چل کے جوان ہوا اور آگے چل کے یہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرے گا، اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس بچے کو قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اب یہاں تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ اس بچے کو اگر ہم قتل کر دیتے ہیں تو ربُّهُما، تو پروردگار ان کو خیرًا منہ، اس سے اچھا بدلہ یعنی اس سے اچھی اولاد اس کو جو ہے بعد میں زکاتً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پاکیزہ یعنی نیک صالح اولاد، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور یہ جو بچہ جو پیدا ہوگا آگے وہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، اس کے دلوں کی ٹھنڈک بنے گا وہ بچہ. اس لیے ہم نے چاہا کہ اس بچوں کو قتل کر دیا جائے اور آگے جو اللہ تعالیٰ جو زندگی دی ہے اس میں بچے ہوں گے تو وہ بچے جو ہے فرما بردار ہوں گے. یہ مقصد ہمارا تھا. اب آگے چلیے، اب آگے فرمائیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اب جہاں تک جو دیوار کی بات ہے کہ ہم نے جو دیوار کو گرایا تھا تو اس دیوار کے گرانے کا مقصد اور اس کو صحیح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد یہ تھا کہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، دو لڑکے تھے، یتیمین، دونوں یتیم تھے، فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں، اس گاؤں میں دو بچے ایسے تھے جو دونوں یتیم تھے. اور یتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جانا. تو وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے ابو جو ہے نیک انسان تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ اگر دیوار اس جگہ اگر دیوار گر جاتی ہے، اب آگے چل کے جو بچہ جو جوان ہوگا، اب لوگ جو ہے اس دیوار کو گرا کے وہاں سے خزانہ نکال سکتا ہے. اگر اس دیوار کو ہم جوڑ دیتے ہیں اب وہاں پہ جو اس کو گھراؤ کر دیتے ہیں تو یہ دونوں بچہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اللہ کے حکم سے جو أَن يَبْلُغَا، جوان ہوگا، أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو جوان ہونے کے بعد اس خزانہ کو وہاں سے نکال سکتا ہے اور اس خزانہ کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. اگر اس خزانے کو ہم اسی وقت جو ہے لوگوں کو دکھا دیتے، دیوار گرا دیتے، تو ہو سکتا تھا کہ دونوں بچہ تو یتیم تھا، بچہ تھا، تو یتیم پر تو کوئی بھی ظلم کر سکتا ہے. اس لیے چھوٹا بچہ ہے، اس کو ہم ماریں گے پیٹیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بچہ کچھ بولے گا نہیں ہم کو، یا آپ ہی اس کو ماریے گا سمجھیں کہ ہم بچہ ہیں، جوان آدمی ہے، ہم کیسے اس سے منہ لگائیں، ہم کمزور ہیں، وہ جو ہے ہٹا کھٹا ہے. تو اسی طرح جو یتیم جو بچہ ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے، اور دنیا بھی یہ سوچتی ہے یتیم بچہ اس کو کچھ بھی کہہ دو تو کچھ نہیں بولنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ کام یہ کروایا کہ آپ اس جگہ دیوار کھڑی کر دیجئے، جب یہ بچہ جوان ہوگا تو وہاں سے خزانہ نکالے گا اور اس خزانے کا صحیح جگہ استعمال کر کے اپنے آپ کو جو ہے اس کا جو ہے ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا سکتا ہے. اور آگے فرمائے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے مجھے حکم ملا تھا اس کام کے کرنے کا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، تو یہ جو جتنے جو تینوں یہ سوال ہوئے، یہ تینوں علم آپ کو جو عطا ہوا، تو ہو سکتا تھا کہ اس سے زیادہ ہم آپ کو علم عطا کرتے، اس سے زیادہ آپ کو اور معلومات ہوتی، لیکن مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائے. تو جس کی وجہ سے کیا ہوا، ہمیں جو ہے علم جو ہے مکمل نہیں مل پایا. تو اس ضمن میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو جس کے ساتھ بھی جانا ہو، یا کچھ ایسی بات مجلس میں یا کہیں ایسی جگہ کوئی بات ہو رہی ہو، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس بات کو مکمل سنیں، غور سے سنیں، اس کو سمجھیں. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، جیسے کہ واقعہ ہے
کہ ایک شخص کی بیوی جو ہے روزانہ جو ہے شخص دیکھتا تھا کہ میری بیوی جو روزانہ 3 بجے اٹھ کے موبائل کا ٹارچ جلا کے باہر نکلتی ہے موبائل لے کے اور کہیں جا کے 1 گھنٹہ کے بعد آتی ہے. اب یہ سوچا کہ انسان یہ شخص جو ہے شوہر اس کا کہ آخر میری بیوی روزانہ کہاں جاتی ہے موبائل لے کے, اس کو شک ہو گیا. اب اس شک کی بنیاد پہ کہاں تک مسئلہ پہنچ گیا, طلاق تک پہنچ گئی بات. تو جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ مسئلہ کیا تھا, معاملہ کیا تھا, تو کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہ مسئلہ یہ تھا کہ میری عادت یہ ہے, رب نے مجھے عادت یہ لگائی ہے کہ روزانہ جو ہم جو ہے تہجد کی نماز جو ہے پڑھتے ہیں 3 بجے 4 بجے, اور ہم کمرے کے اندر اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو, ڈسٹرب ہو, اور روم اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تو اس لیے ہم موبائل لے کے جاتے تھے, وہاں موبائل کا ٹارچ جلاتے تھے اور ہم وہیں پہ نماز پڑھ لیتے تھے, اور جو ہے پھر ہم وہاں سے نماز پڑھ کے آ کے سو جاتے تھے. تو آپ کو ایسا لگا کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں, تو وہ شخص جو فوراً جو ہے شرمندہ ہوا, نادم ہوا. تو کوئی بھی مسئلہ اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے تو بیچ میں ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کھچانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے دیکھیے کہ بندہ کر کیا رہا ہے, پہلے سنیے کہ بندہ جو ہے بات جو کر رہا ہے کس مقصد کے تحت بات کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس کا اتنے سارے کا خلاصہ بیان کیے, اگر اس میں سے کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو میری ذمہ داری ہے اس کا یعنی کہ پورا مکمل طریقے سے اس کا جو ہے ڈسپلن کر کے جو آپ کے سامنے بیان کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ جو ہے اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بیان نہیں کیے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, جب ہم بیان کر دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اسی طرح یہاں پہ اللہ کے نبی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے, اور جو ہے خضر علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو ہے آپ بہت بڑے علم سے محروم رہ گئے, اگر آپ تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے تو ہم آپ کو کچھ اور علم سکھا دیتے, لیکن آپ کو رہا نہیں گیا. تو انسان بھی ہوتا ہے کہ وکان الانسان عجولا, انسان جو بہت جلد باز ہوتا ہے, ہاں, کہ بہت جلدی سوال کر لیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی مجلس میں ہو, کہیں پر بھی ہو, تو کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے باتوں کو پہلے سنیں, سمجھیں, پھر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, یا کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں کے جو اسپیکر ہیں جو بات کر رہے ہیں ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن پہلے کوشش یہ ہو کہ بات ان کی پہلے سن لیں, صبر کے ساتھ, ایک دم اپنے دل کو, اپنے نفس کو بیٹھا کے جو ہے سن لیں بات. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق